بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل چند احادیث مبارکہ حقوق مسلم کے حوالے سے عرض کی تھی۔ یہ کچھ احادیث مبارکہ اور بھی ہیں مسلمانوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے۔ مزید چند احادیث مبارکہ سماعت فرما لیجیے۔ عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحۃ، دین نصیحت ہے، دین نصیحت ہے۔ نصیحت عربی کے جس لفظ سے بنا ہے النصح سے، اس کا مطلب ہوتا ہے خالص کرنا، خالص ہونا۔ تو اور نصیحت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بھلائی چاہنا، کسی کی خیرخواہی کرنا۔ اردو میں بھی نصیحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ہم جس کو نصیحت کرتے ہیں تو ہم اس کو اچھائی بھلائی سکھا رہے ہوتے ہیں، اس کی بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحۃ ثلاثاً، 3 مرتبہ فرمایا دین نصیحت ہے، بھلائی چاہنا ہے، خالص کرنا ہے، مخلص ہونا ہے۔ قلنا لمن، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کس کے لیے یہ دین نصیحت ہے، کس کے لیے، کس کی بھلائی چاہنی ہے، کس کے ساتھ خیرخواہی کرنی ہے، کس کے لیے خالص ہونا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے خالص ہونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے خالص ہونا یہ ہے عقیدہ اللہ کے بارے میں درست رکھنا ہے، اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ کرنی ہے، اپنے آپ کو اللہ کا فرمان بردار بنا کے رکھنا ہے۔ اور بھی بہت سے معاملات ہیں، تو خلاصتاً یہ باتیں آپ سے عرض کر دی۔ دوسری چیز فرمایا والی کتاب ہی، اور اس کے کتاب کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، قرآن کریم جو اللہ نے ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے، دین اس کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی تم کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ خالص ہو جاؤ، اس کے احکام پہ عمل کرو، اس کی حفاظت کرو، دشمنوں کی طرف سے اس پہ جو اعتراض ہوں اس کا جواب دو، اس کا دفاع کرو، قرآن کی تم حفاظت کرو، اس کی مدد کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ اس پر عمل کرنے کے لیے۔ ولی رسول ہی، اور اس کے رسول کے لیے، اس کے رسول کے لیے، سبحان اللہ، فرمایا اس کے رسول کے لیے نصیحت ہے۔ علماء کرام نے فرمایا رسول کے لیے نصیحت ہے کا مطلب یہ ہے تم نے رسول اللہ کے لیے اپنا عقیدہ درست رکھنا ہے، رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور رسول اللہ کے لیے بالکل خالص ہو جانا ہے، سبحان اللہ، مخلص ہو کر اپنے نبی سے وفا کرنی ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور آئمہ مسلمین کے لیے۔ علماء کرام نے فرمایا یہاں 2 معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ آئمہ مسلمین سے مراد حکام بھی ہو سکتے ہیں، حکمران بھی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے خیرخواہی چاہنا، یعنی مسلمان کو چاہیے کہ اپنے حکمرانوں سے وفادار بن کے رہے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کرے، فساد نہ کرے، ان کے ہر جائز کام کو مانے، ہر جائز حکم کو مانے، جب تک وہ کسی ناجائز بات کا حکم نہ دے ان کی اطاعت کرتا رہے۔ وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے بھی خیرخواہی ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے عام مسلمانوں کے لیے۔ تو بزرگان دین نے فرمایا عام مسلمانوں کے لیے خیرخواہی کیا ہے؟ فرمایا عام مسلمانوں کے لیے خیرخواہی یہ ہے کہ انہیں اچھی اچھی باتیں بتائے، انہیں نصیحت کرے، انہیں برائی سے روکے، سیدھے راستے پہ لگائے، یہ ان کے لیے نصیحت ہے، جی سبحان اللہ۔ تو گویا کہ ہم مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غلط راستے سے روک کے سیدھے راستے پہ لگائیں، یہ ہمارا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے پسند کرے، جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے، سبحان اللہ۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی خالص ہونا ہے، مخلص ہونا ہے، سبحان اللہ۔ مطلب یہ کہ اس کو نقصان سے بچانا ہے، اپنا نقصان کوئی بھی پسند
نہیں کرتا۔ یوں ہی اپنے مسلمان بھائی کے نقصان کو بھی پسند نہیں کرنا۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق کام ہو، ایسے ہی ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی بھی مرضی کا خیال رکھیں۔ سبحان اللہ، حضور نے تو کتنا فرما دیا جی، اللہ اکبر۔ ایمان کی بنیاد رکھ دی کہ جب تک تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی مسلمان کے لیے پسند نہ کرو تو مومن نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کی احادیث مبارکہ جو ہوتی ہیں، علماء کرام نے فرمایا اس سے مراد ہوتا ہے کہ کامل مومن نہیں، یعنی اس نے صرف کلمہ پڑھا ہوا ہے، باقی اس کے اندر اسلام والی کوئی چیز نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ لیا ہے بس۔ اللہ اکبر۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتیب عنده اخوه المسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جا رہی ہو، اس کی عیب جوئی کی جا رہی ہو، پس پشت اس کی برائیاں بیان کی جا رہی ہوں، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ، اور وہ اس کی مدد کرنے پہ طاقت رکھتا ہو، اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کسی کے سامنے عیب جوئی ہونے لگی، اس کی برائیاں بیان ہونے لگی، اب یہ قادر ہے کہ اس کو کہہ دے کہ بھائی خدا کے لیے یار اس کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرو، چلیں اور کچھ نہیں، ہمارا مسلمان بھائی تو ہے نا، نیک پارسا نہ صحیح، بدکار ہی صحیح، لیکن مسلمان بھائی تو ہے نا، ایسی باتیں نہیں کرو۔ طاقت ہو، حدیث شریف میں طاقت ہو۔ بس اوقات ایسا ہے کہ کوئی ظالم جابر ہے، وہ زبردستی کہہ رہے ہے کہ بولو تم، وہ بھی ایسا ہے وہ بھی ہے، وہاں تو بندہ مجبور ہے۔ حضور نے فرمایا اگر طاقت ہو اس کی مدد کرنے کی، پھر کیا فرمایا؟ فَنَصَرَهُ، تو وہ اس کی مدد کرے، یعنی دوسرے کو اپنے مسلمان بھائی کی برائی بیان کرنے سے روک دے، اس کی مدد کریں۔ نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صرف اتنا کوئی مسلمان کرے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچائے، اس کی غیبت ہو رہی ہے اس سے روک دے، اس کی برائی بیان نہ ہونے دے، اتنی سی مدد کرے، حضور نے فرمایا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا۔ سبحان۔ آپ اندازہ لگائیں جی رب کے ہاں ایک مسلمان کی کتنی قدر ہے۔ آپ اپنے مسلمان بھائی کی اتنی سی مدد کریں کہ اس کی غیبت نہ سنیں، غیبت کرنے والے کو اس کی غیبت سے روک دیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مدد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی رب کے ہاں مسلمان کی کتنی عزت ہے، کتنی قدر ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ سبھی جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی رب کے ہاں قدر ہے، سب کی رب کے ہاں عزت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَنصُرْهُ، طاقت تھی مدد کرنے کی پھر بھی اس کی مدد نہیں کی، سنتا رہا، یہ بھی اس کے ساتھ مل گیا، وہ برائیاں بیان ہو رہی ہیں، یہ بھی شروع ہو گیا برائیاں بیان کرنے کو، ہاں واقعی سب اس میں یہ ہے وہ ہے، 2-4 اس نے گنی، 8-10 اس نے گن دی۔ اچھا اس طرح کرنے سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ دونوں کے دل میں اس کی نفرت ہی پیدا ہوگی نا، تو نفرت جہاں پیدا ہوتی ہے وہاں فساد ہی پیدا ہوتا ہے، امن کبھی نہیں آیا۔ امن ہمیشہ محبتوں سے آتا ہے، نفرتوں سے کبھی نہیں آیا۔ اللہ پھر فرمایا اگر اس کی مدد نہ کرے وَهُوَ يَقْدِرُ، حالانکہ قادر بھی ہے، يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ أَدْرَكَهُ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے دنیا اور آخرت میں پکڑے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں بھی اللہ اس کی گرفت فرمائے گا، آخرت میں بھی گرفت فرمائے گا اس کی، کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کیوں نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذب عن لحم اخیہ بالمغیبۃ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پس پشت اس کے گوشت کا دفاع کرے، اس کے گوشت کا دفاع کرے، گوشت کا دفاع کرنے سے مراد یہی ہے، چونکہ قرآن کریم میں آتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ مسلمان بھائی کا، مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو حدیث شریف میں جو فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی پس پردہ اس کے گوشت کی دفاع کرے، یعنی اس کی غیبت ہو رہی ہے، اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے عیب جوئی کر کے، تو کیا کریں؟ اس نے اس کا دفاع کیا، نہیں بھائی نہیں یہ کام نہیں چلے گا، وہ اللہ کا بندہ اچھا انسان ہے، میں اس کی کوئی اگر ہے بھی نا میں نہیں سننا چاہتا بھائی،
میں نہیں سننا چاہتا. یہ ہر کسی کی ابجوئی بیان نہیں. دیکھیں نا اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم سب ایسا کرنے لگ جائیں, آپ دیکھیں معاشرے میں کیسا پیار محبت پیدا ہو جائے ہیں جی, سبحان اللہ. اچھا آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اگر وہ ایسا کرتا ہے, اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچاتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان حقا علی اللہ ان یؤتکہ من النار, اللہ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچا لے. سبحان اللہ. اس نے مسلمان بھائی کی عزت بچائی, اللہ اسے جہنم سے بچائے گا. سبحان اللہ. یہ کوئی چھوٹا کام ہے جی؟ جہنم سے بچنا کتنا مشکل ہے, لیکن آپ نے مسلمان بھائی کی عزت بچائی تو بندہ جہنم سے بچ گیا. اب پھر غور کریں رب کے ہاں مسلمان کی کتنی عظمت ہے. سبحان اللہ. اس کی عزت پہ کسی نے پیرا دیا, رب اس کو بھی جنت میں لے جاتا ہے. سبحان اللہ. وہاں ابھی اچھا یہ چیز سوچیں, عن ابی الدرداء قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, یقولو, آپ فرما رہے تھے, ما من مسلم یرد عن عرض اخیہ, جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچاتا ہے, اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے, الا کان حقا علی اللہ ان یرد عنہ نار جہنم یوم القیامت, فرمایا اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لے. سبحان اللہ. جو بھی اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچائے گا, آپ اندازہ لگائیں ایک عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے, عام مسلمان کی عزت کی بات ہو رہی ہے. اگر انسان مسلمان اپنے عام مسلمان بھائی کی عزت بچائے, اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا. اب آپ اندازہ لگائیں, مسلمان ایک عام ہے, اس سے اوپر اولیاء ہیں, اس سے اوپر صحابہ ہیں, اس سے اوپر انبیاء ہیں, ان کی عزت بچانا کیسا ہوگا. سبحان اللہ. صرف مسلمان کی عزت کا دفاع نہیں کرنا, مسلمان میں جو اعلیٰ مراتب کے ہیں ان کا زیادہ ہم پر حق ہے کہ ہم ان کی عزت کا دفاع کریں. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہیں توہین ہو رہی ہو, گستاخی ہو رہی ہو, ہمیں چاہیے کہ جتنی ہمیں طاقت ہے, جتنی ہمیں توفیق ہے, اس کے مطابق ہم عمل کریں, اپنے نبی کی توہین کا, عزت کا دفاع کریں, ان کی توہین نہ ہونے دیں جتنی ہم میں طاقت ہے. جو طاقت سے باہر ہے اس پہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا ہے. آخری حدیث مبارکہ آج کی سماعت فرما لیجیے. عن عبداللہ ابن مسعود, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا کنتم ثلاثۃ فلا یتناجی اثنان دون الآخر, جب تم 3 افراد اکٹھے ہو جاؤ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, جب 3 افراد اکٹھے ہو جاؤ تو 2 الگ ہو کر آپس میں سرگوشی نہ کریں, تیسرے کو چھوڑ کر 2 الگ ہو جائیں, آپس میں سرگوشی نہ کریں. کیوں؟ حتیٰ تختلطوا بالناس, حتیٰ کہ لوگوں میں اکٹھے ہو جائیں, مل جل جائیں, من اجل ان یحزنہ, اس وجہ سے کہ وہ پریشان ہوگا. 3 افراد تھے اکٹھے, کہیں جا رہے تھے یا کہیں کھڑے تھے, 2 الگ سے مل کے آپس میں سرگوشی کرنے لگ گئے. حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو, یہ تیسرا مسلمان جو ہے پریشان ہوگا, یہ سوچے گا پتہ نہیں میرے خلاف کوئی میٹنگ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اتنا بھی مسلمان کا ہمارے اوپر حق ہے, اس کو ہم اس غم سے, اس پریشانی سے بھی بچائیں کہ 2 مل کر الگ سرگوشی نہ کریں کہ تیسرا پریشان ہوگا. اتنا بھی حق ہے اگر مسلمان کا, تو باقی حقوق کا آپ اندازہ لگائیں نا جی. ایک مسلمان کا ہمارے اوپر کتنا حق بنتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ہر قسم کے رنج و الم سے بچانے کی کوشش کریں, ان کے ہر قسم کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ. آمین.